آیت 92 سے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ لفظ تحبون پہ غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا کہ قیمتی چیز، اللہ نے کسی پرائس ٹیگ کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی برانڈ کی بات نہیں کی، لاکھوں کروڑوں اربوں کی بات نہیں کی، کیونکہ عموماً جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس وقت کیا سوچتے ہیں، اچھا کتنا قیمتی دیں، ہائے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہائے ہم کیا کریں۔ تو اللہ نے آپ سے مجھ سے جذبات مانگے ہیں۔ لکھیے، زمین و آسمان تو اس کے ہیں، سونا چاندی ہیرے موتی اس کے لیے پتھر ہیں۔ جس نے پہاڑوں کی تہوں میں چھپا دیا، اس کو اگر دینا پڑتا تو وہ کسی کو بھی دے دیتا، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو مجھے بتا دیا کہ جن کی زندگیاں ایک مشن والی زندگیاں ہوتی ہیں، جو اس دنیا میں مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں، وہ اپنے اور اللہ کے راستے کی ایک ایک رکاوٹ کو دور کرتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کیجیے۔ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، کوئی اپنا باغ لے کے آ گیا، کسی نے اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، کوئی اپنے گھوڑے لا رہا ہے، کوئی لونڈیاں لا رہا ہے، یہ کس سے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے۔ آئیے یہاں نیت کرتے ہیں، اپنے آپ سے سچائی کے ساتھ پوچھئے میری من پسند چیز کیا ہے۔ یہ نیند بھی ہو سکتی ہے جو چھوڑ کے آپ قرآن سننے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے جس کو استعمال کر کے آپ بہت سارے کھانے پکا سکتے، بہت پیسہ کما سکتے، یہ سکلز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے یہاں اس نیت سے پارہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی تو قربانی لے لے، کوئی چھوٹی سی چیز، ضروری نہیں کہ قیمتی ہو۔ اپنے کپڑوں میں سوچئے، اپنے جوتوں میں سوچئے، اپنے پرسوں میں سوچئے، اپنے گھر کے برتنوں میں سوچئے، آئیے آج صدقہ کرتے ہوئے اس کو کسی کو بھی دے دیجئے۔ اور خاص طور پہ پھر اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھا دیا تھا کہ ان کو دینا، کہ جن کو دینے کو دل نہ کرے، یہ اور بھی اجر کا ذریعہ ہے۔